عطا ان کی وراثت ہے۔ رسولہ الکریم الذی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واولادہ واہل بیتہ وازواجہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم حاضرین و سامعین، مہمانان گرامی قدر اور میرے دونوں پہلوؤں میں بیٹھے ہوئے مہمانان ذی وقار، اور آج کی اس ذکر حسین کی عظیم محفل پاک میں شریک ہونے والے جملہ عاشقان مصطفیٰ، غلامان مجتبیٰ، محبان اصحاب والے رسول، خادمان اولیاء، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ جس کی توفیق سے آج ہم ذکر حسین کی اس مبارک محفل میں حاضر ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور آج کی اس محفل پاک کو ہمارے لیے محبت حسین کا ذریعہ بنا۔ حسین کا ذکر، کیا حسین کا ذکر صرف حسین کا ذکر نہیں ہے، بلکہ یہی ذکر مصطفیٰ بھی ہے اور یہی ذکر خدا بھی ہے۔ خود میرے آقا علیہ السلام نے بیان فرمایا، من احب الحسین فقد احبنی، کہ جس نے حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ وَمَنْ أَحَبَّنِي فَقَدْ أَحَبَّ اللَّهِ، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی۔ وَمَنْ أَبْغَضَ حُسَيْنًا، جس نے حسین سے بغض رکھا، حسین سے دشمنی کی، فرمایا وہ یہ نہ سمجھے کہ صرف حسین سے دشمنی کی، وہ جان لے اس نے مجھ سے دشمنی کی، اس نے مجھ سے دشمنی کی۔ وَمَنْ أَبْغَضَنِي فَقَدْ أَبْغَضَ اللَّهِ، اور جس نے مجھ سے دشمنی کی گویا اس نے اللہ سے دشمنی کی۔ تو گویا جس نے حسین سے محبت کی اسی کو مصطفیٰ کی محبت ملتی ہے، اسی کو خدا کی محبت ملتی ہے۔ اور جو حسین کے ذکر پر، جس کے ماتھے پر بال آ جائیں، جس کے چہرے پر کدورت چھا جائے، سمجھ لیں کہ نہ وہ خدا کا ہے نہ مصطفیٰ کا ہے۔ کوئی ساری زندگی تبلیغ کرتا رہے، نمازیں پڑھتا رہے، مدرسے بناتا رہے، ساری زندگی دین کے نام پہ ختم کر دے، مسجدیں بناتا رہے، توحید کا صبح و شام پرچار کرتا رہے، اگر اس کے دل میں حسین کی محبت نہیں ہے وہ خدا سے بھی دور ہے، مصطفیٰ سے بھی دور ہے۔ وہ مت سمجھے کہ اس نے کوئی دین کا کام کیا ہے اور اس کے فائدے میں چلا جائے گا، نہیں، اگر دل حب حسین سے معروم ہے تو اس کی ساری نیکیاں زائد ہیں۔ تو اس لیے میں نے کہا کہ حسین کی محبت مصطفیٰ کی محبت، اور مصطفیٰ کی محبت خدا کی محبت، اسی طرح حسین کا ذکر مصطفیٰ کا ذکر، اور مصطفیٰ کا ذکر خدا کا ذکر۔ حسین کا ذکر صرف
فرش پر نہیں ہوتا لوگوں، حسین کا ذکر فرش پر بھی ہے اور حسین کا ذکر عرش پر بھی ہے۔ ہم حسین کا ذکر کیا کریں گے؟ عرش پر فرشتے جس طرح حسین کا ذکر کرتے ہیں وہ ہمارے وہم و گمان سے ماورا۔ تو بہرحال آج کے موضوع کے لیے میں نے قرآن پاک کی سورہ رحمان کی 4 آیات مقدسہ تلاوت کی ہے، جس میں اللہ رب العزت نے 2 سمندروں کا ذکر کیا ہے۔ ندی نالوں کا ذکر نہیں کیا، ندی نالوں کا تذکرہ نہیں کیا، سمندر جو بحر بے کنار ہوتا ان کا ذکر کیا، اور ان 2 سمندروں کے ملاپ کا ذکر کیا۔ سیادوی صاحب 2 سمندروں کے ملاپ کا ذکر کیا، اور اس ملاپ کے نتیجے میں کیا رزلٹ نکلا اس کا تذکرہ کیا۔ اللہ نے فرمایا مرج البحرین یلتقیان، کہ پیارے حبیب ہم نے 2 سمندر ملا دیے، 2 سمندر ملا دیے۔ یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، بلکہ فرمایا ہم نے 2 سمندر ملائے، یہ 2 سمندر ملے، یلتقیان بینہما برزخ، ان دونوں کے درمیان ایک آڑ ہے، ایک برزخ ہے، ایک پردہ ہے جس نے ان دونوں کو جوڑ رکھا ہے۔ وہ جو پردہ ہے وہ ایک حد ہے، حدود کا پردہ ہے، یہ دونوں اپنی اپنی حدوں میں رہتے ہیں اور جڑے بھی رہتے ہیں، اپنی اپنی حدوں سے تجاوز نہیں کرتے، اپنی حدوں کے اندر عدل کے ساتھ چلتے اور ملے ہوئے بھی ہیں۔ یہ بیان کر کے فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، لوگو تم اللہ کی اور کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ پھر فرمایا یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، ان 2 سمندروں کے ملاپ سے ایک سبز موتی بن کے نکلا اور ایک سرخ مرجان بن کے نکلا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، لوگو تم اللہ کی اور کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تو 2 سمندروں کا ذکر کیا اور ان کے ملاپ کا ذکر کیا۔ ان 2 سمندروں سے مراد کیا ہے؟ یہ 2 سمندر کیا ہے؟ کسی نے کہا ایک سمندر شریعت کا ہے، ایک طریقت کا ہے، کسی نے کہا ایک سمندر عقل کا ہے اور ایک سمندر عشق کا ہے، کسی نے کہا کہ یہ 2 سمندروں سے مراد سمندر کے اندر 2 طرح کے پانی ہوتے ہیں، ان کے درمیان ایک لکیر سی ہوتی ہے، ان کے درمیان ایک لکیر سی ہوتی ہے، اور وہ برزخ ہے، وہ پردہ ہے۔ اس لکیر سے ادھر والا پانی جس کا رنگ بھی جدا ہے، جس کا ذائقہ بھی جدا ہے، نظر آنے بھی جدا نظر آتا، ادھر والا پانی جدا ہے پانی مگر لا یبغیان، آپس میں گرد مرد نہیں ہوتے، اس پردے میں ساتھ ملے بھی رہتے ہیں اور اپنی اپنی حدوں میں بھی رہتے ہیں، اپنی اپنی حدوں میں بھی رہتے ہیں۔ اور ایک تفسیر جو آج میں بیان کرنے لگا ہوں، اس کو صاحب کتاب الدرر نے بیان فرمایا اور علامہ حجر اسقلانی نے بیان فرمایا۔ وہ بیان فرماتے ہیں ان 2 سمندروں سے مراد ایک سمندر ولایت و بہادری کا ہے اور ایک سمندر عصمت و طہارت کا ہے۔ یہ جو 2 پانی ہے، ایک میٹھا پانی ہے اور ایک کھاری پانی ہے۔ یہ جو میٹھا پانی ہے اس پانی کی نرمی کی طرف اشارہ ہے، اس پانی کی لطافت اور ملاحت کی طرف اشارہ ہے، اس پانی کے ہلکے پن کی طرف اشارہ ہے۔ دوسری سائیڈ کا پانی کھاری ہے، یہ اس کے وزنی ہونے کا اشارہ ہے۔
جو اس کی طاقت، قوت اور اس کے بھاری ہونے کا اشارہ ہے۔ یہ دونوں اشارے بتاتے ہیں، امام حجر اسقلانی بیان کرتے ہیں کہ ایک دریا عصمت و طہارت فاطمہ کا ہے اور ایک دریا ولایت و بہادری علی المرتضیٰ کا ہے۔ یہ دو سمندر ہیں، ندی نالے نہیں ہیں، ندی نالے نہیں ہیں۔ بھئی نعرہ اگر لگانا ہے تو پورا لگائیں۔ تو یہ دو سمندر، ایک ولایت و بہادری کا سمندر جو علی المرتضیٰ ہے، ایک عصمت و طہارت کا سمندر جو فاطمہ الزہرا ہے، ان دونوں کو ملایا۔ بینہما برزخ، ان کے درمیان برزخ پردہ آڑ کیا ہے؟ وہ امر الہی کے نکاح کا پردہ ہے، وہ امر الہی کے نکاح کا پردہ ہے کہ ہر کسی کا نکاح زمین پر ہوتا ہے، مگر علی اور فاطمہ کا نکاح آسمانوں پر ہوا پہلے اور زمین پر ہوا بعد میں۔ اس ساری کائنات میں ایک ہی نکاح ایسا ہے جو آسمانوں پر ہوا، جو آسمانوں پر ہوا۔ یہ اس طرف اشارہ بینہما برزخ لا یبغیان، ان دو سمندروں کو ملایا، پھر یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، ایک سبز موتی بن کے نکلا۔ یہ سبز موتی شہادت امام حسن کی طرف اشارہ ہے، سرخ مرجان شہادت امام حسین کی طرف اشارہ ہے۔ تو موتی بن کر نکلے امام حسن، سرخ مرجان بن کے نکلے امام حسین۔ ان دو سمندروں کے ملاپ سے ایک حسن آیا اور ایک حسین آیا۔ میں نے اشارہ کیا ہر کسی کا نکاح زمین پر ہوتا ہے، علی اور فاطمہ کا آسمانوں پر ہوا۔ امام طبرانی اپنے طرق اور اسانید میں یہ حدیث مبارکہ لائے، اور سوائق المحرکہ حدیث کی کتاب ہے، اس میں آیا کہ میرے آقا تشریف فرما ہے، صحابہ بیٹھے ہیں اور یہ سہانا چاند غلاموں کے جھرمٹ میں چمک رہا ہے کہ اچانک جبریل آ گئے اللہ کا سلام لے کر اور اللہ کا پیغام لے کر۔ پیغام کیا ہے کہ محبوب، ہم نے علی اور فاطمہ کا نکاح آسمانوں پر کر دیا ہے، آپ زمین پر کر دیں۔ میرے آقا نے فرمایا کہ نکاح ہو گیا؟ عرض کیا آقا ہو گیا۔ فرمایا جب نکاح کیا جاتا ہے تو خطبہ بھی تو پڑھا جاتا ہے نا، نکاح کا خطبہ پڑھا جاتا ہے کہ نہیں؟ فرمایا تو خطبہ کس نے پڑھا؟ عرض کیا آقا اللہ نے مجھ کو جبرائیل کو حکم دیا کہ خطبہ نکاح تو پڑھ۔ علی اور فاطمہ کے نکاح کا خطبہ سید الملائکہ نے پڑھا، سردار ملائکہ نے پڑھا، جبرائیل نے پڑھا۔ ہر کسی کا نکاح کسی مولوی نے خطبہ پڑھا، کسی مولوی نے پڑھا، کسی انسان نے پڑھا۔ علی اور فاطمہ کے نکاح کا خطبہ ملک فرشتے نے پڑھا، اور فرشتہ بھی عام نہیں جو سردار ملائکہ ہے۔ فرمایا اچھا خطبہ ہو گیا، تو جب نکاح ہوتا ہے تو کچھ لوگ دلہن والے کی طرف سے شامل ہوتے ہیں اور کچھ دولہا کی طرف سے شامل ہوتے ہیں۔ رب نواز صاحب، امان اللہ زرگر صاحب، یہ جو زرگر ہے یہ کام کرتے ہیں آپ سونے کا؟ ماشاءاللہ۔ میں کہا شاید یہ بھی کوئی باقاعدہ کام کرتے ہیں۔ تو بہرحال اب سنیے، توجہ کیجئے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب نکاح ہوتا ہے تو کچھ لوگ دلہن کی طرف سے شامل ہوتے ہیں سیاسی صاحب، اور کچھ دولہا کی طرف سے۔ تو کون آئے تھے دولہا دلہن کی طرف سے؟
عرض کیا آقا اللہ نے 40,000 معزز مکرم محترم فرشتوں کو حکم دیا کہ تم شریک ہو جاؤ. وہ جو اونچے رینک کے فرشتے تھے ملائکہ بھی سب سے معزز سب سے اعلیٰ، ان 40,000 فرشتوں کو 20,000 ادھر سے اور 20,000 ادھر سے وہ شریک ہوئے تھے. فرمایا ٹھیک ہے، جب نکاح ہو جاتا ہے تو پھر کچھ میٹھا تقسیم بھی کیا جاتا ہے. ہمارے بھی رواج ہے کہ نہیں ممتاز صاحب؟ ہمارے پہلے رواج کیا تھا؟ وہ کیا بانٹتے تھے؟ وہ گول گول سے پتاشے ہوتے، پتاشے. اب چونکہ جدید دور ہے، اب پیکٹ بنا لیتے، اس میں چاکلیٹ ڈال دیتے ہیں، سویٹس ڈال دیتے ہیں، نکی سونف ڈال دیتے ہیں، تو وہ سویٹس کے پیکٹ بنا لیے جاتے ہیں، وہ بانٹتے ہیں، یعنی میٹھا تقسیم ہوتا. تو اس دور میں بھی تقسیم ہوتا تھا. فرمایا کہ کچھ تقسیم بھی ہوا تھا. عرض کیا آقا اللہ نے شجر طوبہ کو حکم دیا، وہ جو جنت کا درخت ہے شجر طوبہ، اس ساری مجلس نکاح پر یاقوت مرجان کی بوچھار کر دو. ارے ہر نکاح پر مٹھائی تقسیم ہوتی ہے، مگر اس نکاح پر یاقوت اور مرجان تقسیم کیے گئے. یاقوت اور مرجان کی بوچھار ہوئی. اور صرف ایک بار نہیں، پھر میرے آقا کو خبر دی گئی کہ اللہ نے اب لازم کر دیا ہے کہ ہر سال کے بعد جب پلٹ کر وہ دن آئے گا تو قیامت تک آسمانوں پر علی اور فاطمہ کے نکاح کی خوشی اسی طرح منائی جاتی رہے گی. جب وہ دن آئے گا شجر طوبہ کو حکم ہوگا ہر سال کہ پوری جنت میں یاقوت اور مرجان کی بوچھار کر دے. اندازہ کر دے. اب یہ ایک بات سمجھ لیں کہ علی اور فاطمہ، اب ادھر مزید آگے نہیں میں جاتا، آگے ہم ایک ایسی گلی میں داخل ہو جائیں گے کہ جہاں سے نکل ہی نہیں سکتے. میں چاہتا ہوں یہاں سے ایک اور گلی میں داخل ہو جائیں. وہ سمجھے، وہ یہ کہ علی، فاطمہ، حسن اور حسین، ان کا سارا معاملہ زمینی معاملہ ہی نہیں ہے کہ زمین کے پیمانوں سے نہ ناپا کرو. عقلی پیمانوں پر علی، فاطمہ، حسن اور حسین کو ناپا نہ کرو. بشری پیمانوں کے ساتھ، زمینی پیمانوں کے ساتھ ان کے مقام کو ناپا نہ کرو اور ان کے ساتھ کوئی موازنہ نہ کیا کرو. ان کے ساتھ کوئی موازنہ نہ کیا کرو اور عقل کے پیمانوں پر ان کے مقام کو تولا نہ کرو، اس لیے کہ یہ ہے ہی سارا آسمانی معاملہ. نکاح بھی آسمانوں پر ہوا اور اس نکاح کے نتیجے میں جو حسن و حسین پیدا ہوئے، حسن و حسین پیدا ہوئے، ان کا نام بھی زمینی نہ رکھا گیا. نام بھی زمینی رکھنے کی اجازت نہ تھی، نام بھی آسمانوں سے آیا، نام بھی اپنے حسن کے پردوں سے نکالا. یہ نام حسن اور حسین زمینی نام نہیں ہے لوگوں. تاریخ انسانیت میں کبھی کسی کا نام نہ حسن ہوا نہ حسین ہوا. 3 نام ایسے ہیں جو زمینی نام نہیں ہیں، ان کو اللہ نے اپنے پردوں میں چھپا کے رکھا. ایک نام محمد، نام محمد. محمد لفظ کا جو نام کا جو مادہ ہے وہ حمد ہے. وہ کیا ہے؟ حمد. محمد حمد. محمد کا معنی جس کی سب سے زیادہ حمد ہو، تعریف، جس کی سب سے زیادہ تعریف ہو، حمد ہو. وہ جو نام محمد کا مادہ حمد ہے، اللہ نے جب اپنے کلام کا آغاز کرنا چاہا تو اپنے کلام قرآن کا آغاز بھی محمد کے مادہ حمد سے کیا. یہاں سے ابتدا فرمائی، فرمایا الحمدللہ، ساری حمد اللہ کے لیے.
یہی ترجمہ ہے نا؟ اب اس کی ایک عجیب تفسیر سن لیں. بعض صوفیاء نے فرمایا ایک تفسیر علماء کرتے ہیں اور ایک تفسیر اولیاء کرتے ہیں. صوفیاء نے اس کی تفسیر یہ کی کہ ہم محمد کا مادہ ہے تو ساری حمد سے مراد محمد ہے. ساری حمد سے مراد محمد ہے. جب حمد بڑھ جائے تو محمد میں بدل جاتی ہے. محمد کا معنی جس کی سب سے زیادہ حمد ہو. اور کیا فرمایا؟ ساری حمد اللہ کے لیے. وہ ترجمہ کر کے اللہ نے اعلان یہ کیا کہ لوگوں یہ محمد میرا ہے. الحمدللہ ساری حمد میری. کیا ساری حمد کا معنی محمد ہے. فرمایا محمد میرا ہے. سب سے زیادہ حمد کس کی ہے؟ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں. ایک بڑی عجیب بات ہے وہ یہ کہ سب سے زیادہ تعریف ہوتی کس کی ہے؟ بولیے. اللہ کی ہوتی ہے. ایسی بات ہے نا. حق ہے کہ سب سے زیادہ تعریف کس کی ہوتی ہے؟ حمد اللہ کی ہے. کائنات کے نقش اول نے اللہ کی حمد کی. کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی حمد کرتا ہے. کائنات کا ہر ظاہر، ہر باطن، ہر سر، ہر خفا، ہر اخفا، سب لطائف، سب وجدان، ہر لمحہ، ہر گھڑی، جاندار بے جان، زیرو غیر زیرو، ہر شے زمین کی پستیوں سے لے کر آسمان کی وسعتوں تک ہر شے ہر دم ہر لمحہ اللہ اللہ کرتی ہے. تو سب سے زیادہ حمد کس کی ہوئی؟ سب سے زیادہ حمد اللہ کی. تو محمد نام تو اللہ کا ہونا چاہیے. ایک بڑا عجیب نکتہ ہے کیونکہ محمد کا معنی جس کی سب سے زیادہ تعریف ہو. تو سب سے زیادہ تعریف کس کی؟ اللہ کی. تو محمد نام عقل ناقص یہ کہتی ہے مولا تیرا ہونا چاہیے. فرمایا چپ ہو جاؤ، خاموش ہو. محمد میرا مصطفیٰ ہے. محمد میرا مصطفیٰ ہے. مولا کیا ماجرا ہے؟ ہم تو یہ سنتے ہیں حمد زیادہ تیری ہے. فرمایا بلے ساری حمد میری ہے زیادہ، مگر میری حمد مخلوق کرتی ہے. میری حمد مخلوق کرتی ہے اور محمد کی حمد میں کرتا ہوں. ساری مخلوق مل کر صبح و شام بھی میری حمد کرے تو مخلوق کا حمد کرنا چھوٹا ہے، خالق کا حمد کرنا بڑا ہے. اس لیے محمد وہ ہوگا جس کی تعریف خدا کرے. مخلوق بھلے ساری مل کے کرے، مخلوق چھوٹی ہے، خالق بڑا ہے. تو بڑا وہ ہے تعریف میں جس کی حمد خدا کرے. اس لیے محمد میرے مصطفیٰ کا نام ہے. تو محمد کا مادہ حمد ہے. اس کو اللہ نے اپنی حمد کے پردوں میں چھپا کے رکھا تھا. جب آقا پیدا ہوئے حمد الہی کے پردے اٹھے، نام محمد سامنے آ گیا. اور حسن اور حسین یہ دونوں نام اللہ نے اپنے حسن کے پردوں میں چھپا رکھے تھے. ان کا مادہ حسن ہے، ہا سین اور نون. حسن کے پردوں میں یہ دونوں نام چھپا کے رکھے. اور جب حسن و حسین پیدا ہوئے تو حسن الہی کے پردے اٹھے، یہ دونوں نام زمین پر آ گئے. حدیث مبارکہ ہے کہ یہ جو جنت ہے، جنت سے اللہ نے وعدہ کیا کہ جنت جب قیامت کا دن قائم ہوگا میں تجھے بہت سجا دوں گا، تجھ کو آراستہ کر دوں گا، یہاں تک کہ اپنا حسن بھی تجھے دے دوں گا. اپنا حسن بھی تجھے دوں گا یعنی اپنے حسن کا فیض دوں گا، اپنے حسن کی تجلیاں دوں گا. قیامت کا دن جب قائم ہوگا، مجمع الزوائد کی حدیث ہے، جنت سج دھج جائے گی اور بار بار دلہن کی طرح شرمائے گی. عرض کرے گی مولا تو نے وعدہ کیا تھا کہ مجھے اپنے حسن کے ساتھ بھی سجائے گا، کیا تو نے اپنا حسن مجھے عطا کر دیا؟ فرمایا ہاں جنت میں نے تجھے اپنا حسن عطا کیا ہے.
مولا وہ تیرا حسن کیا ہے تاکہ میں بھی دیکھوں، تاکہ میں بھی دیکھوں۔ تو فرمایا کہ جنت حسن و حسین کو دے، یہی میرا حسن ہے، یہی میرا حسن ہے۔ پھر امام نسائی نے بیان فرمایا اپنے طرق اور اسانید میں، یہ حدیث روایت کی نقل کی، کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا جنت کے 2 ستون ہیں جن کے ساتھ جنت حسین ہو جائے گی، اور وہ ستون کیا ہے جو جنت کا حسن ہے؟ فرمایا حسن و حسین ہے۔ یہ کون ہے؟ حسن و حسین ہے، اور ان کا حسن کیا ہے؟ وہ حسن الہیہ ہے۔ اسی طرح حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ایک بار جنت اور دوزخ کا آپس میں مکالمہ ہو گیا، ممتاز صاحب، آپس میں بحث ہو گئی، تکرار ہو گئی۔ جنت نے کہا میں تم سے افضل ہوں، دوزخ نے کہا کہ نہیں میں افضل ہوں۔ جنت نے کہا کہ تو کیسے افضل ہے، میں تو جنت ہوں، تو دوزخ ہو کر مجھ سے افضل کیسے ہو گئی؟ دوزخ نے کہا اس لیے میں افضل ہوں، بڑی ہوں، کہ بڑے بڑے بادشاہ میری طرف ہی ہوں گے، بڑے بڑے بادشاہ، فرعون، نمرود، شداد، حامان، یہ سارے بڑے بڑے بادشاہ میری طرف ہو گئے۔ جنت کچھ دیر کے لیے چپ ہوئی، اللہ نے جنت کی طرف وحی فرمائی اور فرمایا جنت تو خاموش نہ ہو، جواب دے، دوزخ کو جواب دے۔ اب جواب جنت کو اللہ نے سجھا دیا، سکھا دیا اور سجھا دیا۔ اب جنت نے جواب یہ دیا کہ اے دوزخ، بھلے تیرے اندر بڑے بڑے بادشاہ ہیں، بڑے بڑے فرعون ہیں، بڑے بڑے نمرود ہیں اور بڑے بڑے شاہ ہیں تیرے اندر، ارے جتنے بھی بادشاہ تیری طرف ہیں وہ سب مل بھی جائیں، میری عزت، میری تکریم اور عظمت کے لیے صرف حسن و حسین ہی کافی ہے۔ حسین سے بڑا بادشاہ کوئی نہیں، حسین سے بڑا شاہ کوئی نہیں لوگو۔ حسین وہ ہے کہ جن کے جوڑوں سے بادشاہ بنتے ہیں۔ نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ یہ جو فضہ ہے، فضہ نام سنا ہوا آپ نے؟ فضہ کہ نہ باندی تھی، نہ لونڈی تھی، نہ کنیزہ تھی، اصلاً یہ کیا تھی؟ اس کی تاریخ دیکھیں، حبشہ کی ملکہ تھی۔ کیا تھی؟ حبشہ کی ملکہ تھی۔ اس کا نام میمونہ تھا، رنگ کالا تھا، ہونٹ موٹے تھے، حبشی اور نسل تھی۔ سلیمان فارسی اسی نسل میں سے تھے، عمر میں چھوٹے تھے مگر اسی نسل میں سے تھے۔ وہ روز اس کے کانوں میں حسن و حسین کی باتیں پڑھتی تھی، حسن ایسا، حسین ایسا، علی ایسا، فاطمہ، یہ ایسا گھرانہ ہے۔ اور باتیں سنتی، سن سن کے محبت ہو گئی، محبت میں گرفتار ہو گئی۔ اس نے ایک دن اپنے بیٹوں سے کہا کہ بیٹو، میں تخت کو چھوڑ کر اب ساری زندگی باندی بن کے رہنا چاہتی ہوں، کنیزہ بن کے رہنا چاہتی ہوں۔ بیٹے حیران رہ گئے کہ اماں جان آپ باندی بنیں گی؟ کس کی؟ کس کی باندی بنیں گی آپ؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ کس کی باندی بنیں گی؟ وہ کون ہے جس کی کنیز اور باندی آپ بننا چاہتی ہیں؟ اس نے کہا کہ مدینہ کے سیدوں کی باندی بننا چاہتی ہے، مدینہ کے سیدوں کی باندی بننا چاہتی ہوں۔ انہوں نے کہا کہ آپ اعلان کر دیں، اگلے دن سب لوگ اکٹھے ہو تو اعلان کر دیں۔ اس نے کہا ٹھیک، اگلا دن آ گیا، رب نواز صاحب اس نے اعلان کر دیا۔ اس نے کہا اب اور ابھی سے میں اس تخت سے اترتی ہوں، آج سے میں اور ابھی سے میں عرب مدینہ کے سیدوں کی باندی ہو چکی ہوں۔
جیسے ہی اس نے اعلان کیا اس کو جو لگا کہ جیسے اس کا قد کاٹ بڑھ گیا ہے کہ وہ بادشاہ ملکہ، مگر جب باندی کا ٹائٹل خود کو دیا اس گھرانے کی باندی تو جو لگا کہ جیسے اس کا رتبہ بہت بڑھ گیا. اب اس کو وہ تخت جس پر بیٹھی تھی وہ اپنے جوڑوں جیسا بھی نظر نہ آئے. لوگوں نے کہا کہ آپ تخت چھوڑ کے جا رہی ہے، تخت پر کون بیٹھے گا؟ اس نے اپنے جوڑے اتارے تخت پہ رکھ دیے کہ ان سے بہتر کوئی ہو تو لاؤ اسے بٹھا لینا. المختصر یہ کہ مدینہ آئی، آنے کا مقصد بیان کیا، آقا نے قبول فرمایا، اس کو کلمہ پڑھایا، مسلمان کیا. فرمایا اب تیرا نام میمونہ نہیں ہوگا، اب تیرا نام فضہ ہوگا. فضہ کا مطلب چمکنے والی خوبصورت سفید شے کو فضہ کہتے ہیں. یہ ان کے من کا اجلا پن تھا، اس کے من کا جو اجلا پن تھا اس کے رنگ پر نہ جائے، اس کے من کا جو اجلا پن تھا اس بنا پر اس کا نام فضہ رکھا گیا. یہ گھر کے اندر اس سخی گھرانے کی خدمت کرنے لگی. سلیمان اثر کر دیں ضیاء کی وراثت ہے.